بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ نمبر 1، سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ۔ نمبر 2، سورہ روم مکمل۔ نمبر 3، سورہ لقمان مکمل۔ نمبر 4، سورہ سجدہ مکمل۔ نمبر 5، سورہ احزاب ابتدائی حصہ۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، تلاوت اور نماز کا حکم۔ نمبر 2، نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمبر 3، معاندین اور ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر۔ نمبر 4، دنیا کی بے ثباتی۔ سورہ روم میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، 2 پیش گوئیاں۔ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 2، توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں۔ اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، انسان کی پیدائش مٹی سے، زوجین کی محبت، زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، زمین اور آسمان کا مستحکم نظام۔ سورہ لقمان میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، توحید، اللہ کی قدرت کے 4 دلائل، بغیر ستون کا آسمان، مضبوط و محکم پہاڑ، رینگنے والے مویشی اور حشرات، برسنے والی بارش۔ نمبر 2، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں۔ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے۔ نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آزمائش میں صبر، عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی عظمت۔ نمبر 2، توحید، آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود بخشا، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنایا۔ نمبر 3، قیامت، مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4، رسالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ نمبر 2، 2 غزواؤں کا ذکر، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ۔